السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ماہ رجب کے 17ویں تاریخ پیر کے دن کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ ماہ رجب کا پیر کے دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ کا گاڑی کا مسئلہ ہو یا دکان کا مسئلہ ہو یا کاروباری مسئلہ ہو، آپ جو چاہو گے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مل جائے گا۔ جو چاہو گے انشاءاللہ۔ یہ ماہ رجب کی 17ویں تاریخ کا اور پیر کے دن کا وظیفہ ہے۔ اس کو ہرگز نہ چھوڑنا، کسی قیمت پہ نہ چھوڑنا۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا دنیا میں اور آخرت میں حوص اور حسرت سے رہے گا، عزت اور رتبے سے رہے گا۔ آپ کے گھر میں کبھی کوئی فاقہ نہ ہوگا، آپ کے گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے جو بگڑے ہوئے بچے ہیں وہ بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوگی، چاروں طرف سے روزی رزق ایسا آئے گا جیسے رزق کی بارش ہو رہی۔ آپ کے گھر میں روزی ایسے برسے گی، روزی اور دولت چاروں طرف سے۔ آپ مٹی میں ہاتھ گیرو گے تو آپ کو سونا ہی سونا ملے گا۔ جس کام کی بھی آپ نیت سے اس وظیفے کو کرو گے انشاءاللہ آپ کا وہ بگڑا کام بن جائے گا۔ آپ کی جائز حاجات، جائز مقصد پورے ہو جائیں گے۔ آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ماہ رجب کی 17ویں تاریخ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے گی۔ جب بھی آپ وظیفہ کرو جائز مقصد کے لیے کرو، ناجائز کے لیے نہیں۔ آپ کی جائز حاجات ہونی چاہیے، دلی مراد، یا کہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ اور نمازوں کی پابندی کریں۔ جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے جبھی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، کلام پاک کی سورت کا وظیفہ ہے۔ جو بھی انشاءاللہ اس وظیفے کو کرے گا، یہ بہت چھوٹی آیت ہے، چھوٹی آیت ہے کلام پاک کی سورت، مگر اس کے کرشمے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے اس کے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں روزی اور رزق اس طرح سے آئے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں اتنی برکت آ جائے گی، اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ آپ کے گھر میں بارش کی طرح چھما پیسہ برسے گا، رزق اور دولت اس طرح سے آئے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے گا۔ چاروں طرف سے آپ کے کام بنتے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ جو برسوں سے ادھورے پڑے تھے کام وہ بن جائیں گے۔ آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ کے بچے جو ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، جن کی نوکریاں نہیں لگ رہی، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی اچھی نوکری لگ جائے گی۔ آپ کی بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں گے۔ جو آپ کی دلی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ کلام پاک کی چھوٹی آیت ہے جو 30ویں پارے میں ہے، الحمد شریف کے۔ اس سورت کے اتنے فائدے ہیں، اگر
ہم کھانا بنا رہے ہیں، مہمان گھر پہ آ گئے اور ہمارا کھانا کم پڑ رہا، تو ہم 7 یا 21 مرتبہ پڑھ کر آگے پیچھے درود شریف لگا کر دم کر دے کھانے پہ، تو انشاءاللہ اتنی برکت ہو جائے گی ہمارے کھانے میں کہ ہمارا کھانا ختم ہی نہ ہوگا۔ اور ہم 3 یا 7 مرتبہ، جیسے ہمارے پیسے آئیں کہیں باہر سے، ہم ان پیسوں پہ دم کر دیں اور رکھ دیں اپنے پرس میں، انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ ہمارے پیسے ختم ہونے کا نام ہی نہ لیں گے۔ یہ اتنی بابرکت چھوٹی سی آیت ہے سورہ کوثر کی، مگر اس کے کرشمے بہت بڑے، اس آیت کے بہت بڑے بڑے کرشمے ہیں۔ اگر کوئی بھی پریشانی آ جائے آپ کو تو سورہ کوثر کا کسی بھی وقت 129 مرتبہ وظیفہ کر لیجیے، تسبیح کے دانوں پر، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح پر، اور دل سے کریے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کا پورا ہو جائے گا، جس بھی حاجات کے لیے، مگر جائز حاجات ہونی چاہیے۔ اور میری مائیں بہنوں، آج کا دور چل رہا ہے، فیشن کا دور چل رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی جیسے باہر نکلتی ہیں جوان بیٹیاں ننگے سر، تو آپ ان کو بھی سر پر پٹہ رکھوائیں، اور خود بھی جب ہم باہر نکلتے ہیں تو برقع اوڑھ کے نکلتے ہیں، مگر ہم میک اپ کر کے اور چہرہ کھول کے چلتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، چہرے کو ڈھک کے رکھنا۔ جب ہم برقع اوڑھتے ہیں تو برقع اوڑھنے کا ہمارا کیا ثواب، جب ہم منہ کھول کے چل رہے ہیں، یہ فیشن مت بناؤ۔ تو میری مائیں بہنوں، 5 وقت نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو دین کی دعوت دو، اور اپنے پڑوسیوں کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو، سب کو دین کی دعوت دو، اور 5 وقت نماز پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کے تو تمام بگڑے کام خود سے خود ہی بن جائیں گے۔ اور جب آپ وظیفے کرو گے، دعائیں مانگو گے، تہجد پڑھو گے، تو انشاءاللہ آپ کی جائز تمنا پوری ہو جائے گی، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور وظیفہ، یہ وظیفہ پورا دن پڑا ہے، صبح سے لے کے شام تک، ماہ رجب کا 17ویں تاریخ کا پیر کے دن کا وظیفہ ہے، فجر سے لے کر عشاء تک۔ کوئی سی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے جو بھی اپنے جائز مقصد ہیں، جائز حاجات ہیں، دل میں رکھ کے یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، جو بھی ہیں دل میں رکھ کر سوچ لیں اپنے دل میں میرے یہ حاجات ہیں، اور 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو کوئی سا بھی چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر مسلمان کو درود شریف، درود ابراہیم آتا ہی آتا ہے۔ اور پھر آنکھ بند کر کے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر وہیں اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 مرتبہ پڑھیں آنکھ بند کر کے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے ذہن میں رکھ کے، اس مقصد کے لیے آپ دل ہی دل میں رب کعبہ سے دعا مانگتے چلے جائیں، اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ اپنے اللہ پہ یقین کر کے، کلام پاک پہ یقین کر کے پڑھیں، اور یاد کر کے دل میں رکھ کے جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ
آپ کا وہ صبح کو کرو گے تو شام تک، اور شام کرو گے تو صبح تک پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ مانگ لو میری بہنیں، جو بھی مانگتی ہو، میرے بھائی میری بہنیں، جھولیاں بھر دے گا میرا رب، آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گی۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ، یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ میرا خود آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس مہینے میں آپ قرآن خوانی کرواؤ یا یاسین شریف یا کچھ بھی صدقہ خیرات کرو تو ایک کے بدلے آپ کو 70 کا ثواب ملے گا، 70 گناہ ملے گا، 70 کا ثواب ملے گا۔ آپ ایک نیکی کرو گے تو 70 کا ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ کے گھر تمام پریشانیاں، تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، میری توبہ، استغفر اللہ پڑھیں، غلطی سے ہو گیا، استغفر اللہ پڑھیں، 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اور پھر 1 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم جو ان سا بھی آپ نے پڑھا اس کو پڑھ لیجئے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجئے، سجدے میں سر رکھ کر دعا کیجئے۔ جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، دلی تمنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی، مگر جائز مقصد ہونا چاہیے، اور جائز ہونا چاہیے، کام بھی جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں انشاءاللہ۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں انشاءاللہ۔